خوشبو سے معطر ہے وحدت کی خزانوں کے وہ گل بدنی وحدت کے خزانوں کے کیا کھوئی تم ہو محبوب خدا تم ہو مکی مدنی تم ہو یہ کہتا ہے کہ خطانی تم ہو ہر راہ معطر ہے خوشبو سے پسینے کی ہر شخص یہ کہتا ہے مشکل کیا کہنا چاہتے ہیں واہ 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 ارے واہ 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 نورانی کمر میں سے پٹ کا بھی ہائے 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 باطل سکھانی تم ہو نازک بدنی تم ہو بطور خاص ارشاد غفتار نبی سن کر بو جہل بھی یہ کہتا تھا گفتار نبی سن کر انجم بارہ بنکوی صاحب جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں مشاعرے میں جن کی موجودگی ہی کامیابی کی ضمانت ہے آج وہ ہمارے اسٹیج پہ جلوہ بار ہیں عرس کمیٹی خانقاہ فیضان رحمت اور اہل ذوق حضرات شہر بانسوارہ کی جانب سے جناب انجم بارہ بنکوی صاحب کا اعزاز کیا جائے گا میں بابا الطاف حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انجم بارہ بنکوی صاحب کا اور تمام شعراء حضرات شرکت فرمائیں اس میں 19واں عرس مبارک حضرت خواجہ عجب نور بسم النقشبندی چشتی قادری صابری رحمۃ اللہ علیہ اعزاز نامہ بتاریخ 15 دسمبر 2023 لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی دو روز ہمارے ساتھ رہو چہرے پہ چمک آ جائے گی ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی اس مشہور زمانہ غزل اور اس قبیل کے متعدد اشعار کے خالق عصر حاضر میں صنف غزل میں عالمی سطح پر مقبول ناموں میں ایک مقبول ترین نام ادبی تناظر میں اردو شاعری کے جواہر ریزوں میں کوہ نور کہے جانے والے محترم ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب کا نام نامی بھی ہے اتر پردیش کے بارہ بنکی سے تعلق رکھنے والے جناب ڈاکٹر انجم صاحب ایک عرصے سے صوبہ مدھیہ پردیش کی ادبی حوالوں سے زرخیز کہی جانے والی سرزمین بھوپال میں سکونت پذیر ہیں جہاں اردو تہذیب اور زبان و ادب کی جڑیں بہت گہری ہیں انجم صاحب نے یہاں اپنے منفرد لب و لہجے سے روایتوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا جداگانہ مقام حاصل کیا ہے جو اپنی خداداد غیر معمولی صلاحیتوں کی چمک دمک لیے ہوئے پوری ادبی اور اردو دنیا کو اپنے جانب متوجہ کیے ہوئے ہے ملک اور بیرون ممالک کے بے شمار مشاعروں میں اپنے نادر و نایاب لہجے سے سماعتوں کو متاثر کر کے اپنا گرویدہ بنا لینے کے فن میں
ماہر ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب نے برکت اللہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر بشیر بدر پر پی ایچ ڈی کی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، جہاں خمار بارہ بنکوی پر تخلیق کردہ آپ کے مقالے نے پوری ادبی دنیا میں خوب پذیرائی حاصل کی، وہیں آپ کے کئی مجموعے کلام منظر عام پر آ کر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کو مدھیہ پردیش اردو اکادمی سمیت متعدد تنظیم اور اداروں کی جانب سے مختلف صنف سخن میں قبولیت حاصل کرنے پر ایوارڈ، انعامات و اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ ہم آپ کی انہی بے پناہ ادبی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ سپاس نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ انجم بارہ بنکوی نامی یہ ادبی سورج تا دیر اپنی تابندگی کے ساتھ اپنی روشنی بکھیرتا رہے۔ من جانب جانشین حضرت صوفی بسم اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی الطاف حسین نقشبندی قادری۔ صدر محترم جناب امداد حسین صاحب، ان سے بھی گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں۔ امجد بھائی آپ کے موبائل سے پھر ہم لے لیں گے آپ سے۔ حضرات، عرس کمیٹی کی جانب سے جملہ شعراء حضرات کو بھی انعام تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بطور تحفہ ایک ہدیہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمامی شعراء حضرات اسے قبول فرمائیں۔ سے تشریف لائے ہیں، میں اب سے نظامت کی مکمل ذمہ داری ان کے حوالے کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ پوری شب وہ مشاعرے کو باندھ کے رکھیں گے۔ آئیے اپنے اس ناظم کا ہم ایک بار استقبال کریں اور اپنی بھی بیداری کا ثبوت دیں کہ ہم لوگ کس موڈ میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ اجازت بابا حضور۔ خانقاہ فیضان رحمت بانسواڑہ اور آستان اقدس حضرت خواجہ محمد عجب نور بسم النقش بندی قادری چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقدس آستانے پر یہ منعقد آج کا مشاعرہ، اس میں آستان عالیہ کے سجادہ نشین صوفی حضرت الطاف حسین بابا حضور کی صدارت کا اعلان بھی ہو چکا
اس مشاعرے کی بابرکت، اس مشاعرے کو بابرکت کرنے کے لیے ہمارے حاجی جمیل صاحب نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر چکے، اور ہندوستان کے ایک نامور شاعر میرے بڑے بھائی محترم ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب کا اعزاز بھی اس ڈائز سے کیا گیا۔ آئیے اب ہم باقاعدگی سے غزل کے دور کا آغاز کرتے ہیں، اس مشاعرے کی شروعات کرتے ہیں۔ سرزمین باسواڑہ کے اس خانقاہ کے عقیدت مند حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ مجھے زیادہ کچھ کہنے سننے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایوب عاصم صاحب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ 22 شعراء حضرات آج کے ڈائز پر تشریف فرما ہیں، یک کے بعد دیگر آپ کو سب کا کلام سننا ہے، اور کم و بیش 10 سے زائد بج چکے ہیں۔ میں مختصر میں شاعر کا انٹروڈیوس، اس کا تعارف آپ سے کراؤں گا، میں ایوب صاحب کے حکم کی تعمیل کروں گا، کیونکہ وقت مقرر پہ مشاعرہ تو شروع ہو گیا ہے۔ آج کل کیا ہے کہ لوگوں کی سماعتیں اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ بہت رات تک تشریف رکھیں کہ مشاعرہ سنیں۔ دیکھیے حضرات، ملک کے مختلف شہروں سے شعراء حضرات کا ایک اسٹیج پر جمع ہونا عام زبان میں اسے مشاعرہ کہا جاتا ہے، لیکن مشاعرہ شاعر چند سامعین کو خطاب نہیں کرتا، بلکہ وہ مشاعرہ ایک اس ادبی زمین کے اس ادبی روشن خطے کا نام ہے جہاں سے شاعر تمام عالم کو خطاب کرتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے شاعر کے روپ میں آپ کو اپنے شہر کے، آپ کے اپنے دیار کے شاعر، میں ان سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اس سے قبل میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تمام شعراء حضرات کی طرف سے ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام رات اس مشاعرے کو سنیں۔ ان لوگوں نے کافی محنت کی ہے اس مشاعرے میں۔ جناب صوفی الطاف حسین بابا صاحب، صدر آج عرس کمیٹی کے امداد حسین چشتی صاحب، نائب صدر امجد خان چشتی صاحب، حاجی مسید بابو جی، حاجی جمیل بیگ صاحب، محترم ایوب عاصم صاحب، محترم صوفی سلمان صاحب، لکی بھائی، ان تمام لوگوں نے اس محفل کو ارینج کرنے میں، اس مشاعرے کو بنانے میں کافی محنت کی ہے۔ تو ان کی محنت تبھی وصول ہوگی کہ جب آپ لوگ یہاں بیٹھ کے ایک ایک شاعر کو سماعت کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے شاعر کو آپ کے روبرو پیش کروں۔ میں ان کو ان 2 شعر کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ تو اپنے پھول سے ہونٹوں کو رائے گا مت کر، تو اپنے پھول سے ہونٹوں کو رائے گا مت کر، اگر وفا کا ارادہ نہیں تو ہاں مت کر، اگر وفا کا ارادہ نہیں تو ہاں مت کر، وہ چھلک رہا ہے تیرے دل کا درد چہرے سے، چھپا چھپا کے محبت کو داستہ مت کر۔ آئیے میں سب سے پہلے شاعر کے روپ میں آپ کے اپنے دیار کے شاعر جناب صابر شعلے صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ جناب صابر شعلے صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج کے اس عظیم الشان آل انڈیا مشاعرے میں باسواڑہ میں بیٹھا ہوں میں۔ مہمان شعراء حضرات دور دور سے تشریف لائے ہیں
اور ہم سب کو یہ ضروری ہے کہ انہیں زیادہ سننا ہے. کیا بات، بہت بڑھیا بات ہے. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ 2, 5 یا 7 منٹ سے اندر اپنی بات کہہ کے اجازت چاہیں. واہ، 4 مصرے سماعت کرنا. یہ جگر، توجہ کا طالب ہوں. یہ جگر، یہ جان، یہ نظر، بس تم ہو. واہ واہ واہ. یہ جگر، یہ جان، یہ نظر، بس تم ہو. جائیں ہم کیوں بھلا ادھر ادھر، بس تم ہو. اے ہائے ہائے، کیا کہنا. واہ بھائی واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ جگر، یہ جان، یہ نظر، بس تم ہو. جائیں ہم کیوں بھلا ادھر ادھر، بس تم ہو. نہ غرض ان سے ان سے، نہ غرض، ایوب صاحب حاصل، واہ جی. نہ غرض ان سے ان سے، نہ جہاں سے، نہ غرض ان سے ان سے، نہ جہاں سے کوئی ثابت. نہ غرض ان سے ان سے، نہ جہاں سے کوئی ثابت. میرے بسمل، میرے مرشد رہبر، بس تم ہو. میرے مرشد، میرے مرشد، میرے بسمل، میرے مرشد، میرے بسمل، میرے مرشد رہبر، بس تم ہو. 4 میں سے اور سماعت فرما لیں. کیا کہنا. تو اپنے آپ میں اتنا شعور پیدا کر، تو اپنے آپ میں اتنا شعور پیدا کر. تو اپنے آپ میں اتنا شعور پیدا کر. ادب، لحاظ، محبت ضرور پیدا کر. تو اپنے آپ میں اتنا شعور پیدا کر. ادب، لحاظ، محبت ضرور پیدا کر. دیا ہے رب نے تجھے مال و زر تو اے بندے، آہا، دیا ہے رب نے تجھے مال و زر تو اے بندے، خدا کا شکر منا، مت غرور پیدا کر. ہائے ہائے ہائے، واہ، کیا کہنا بھائی. واہ واہ واہ. انہوں نے خود نے یہ کہا کہ میں بہت کم وقت لوں گا، 5-7 منٹ، اور واقعی انہوں نے 5-7 منٹ رکھ لیے. وہ اپنی بات پہ بھی قائم رہے اور انہوں نے اچھا کلام بھی پیش کیا. جب شاعر اپنا کلام پیش کرے تو آپ کا ادھر سے رد عمل آنا چاہیے، حسن سخن کا سلسلہ بنا رہے. آئیے میں اگلے شاعر کو آواز دیتا ہوں، جناب ساجد پیکر صاحب کو. جناب ساجد پیکر صاحب کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ مسلمان اور ہندو بولتا ہے، مسلمان اور ہندو بولتا ہے، سروں پا چڑھ کے جادو بولتا ہے. ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے. جناب ساجد پیکر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. عرض کیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، جواں ہے، وہ خوبصورت ہے، جواں ہے، سب جھوٹ ہے. وہ خوبصورت ہے، جواں ہے، سب جھوٹ ہے. تمہاری جہاں تک نظر ہے سب جھوٹ ہے. تمہاری جہاں تک نظر ہے سب جھوٹ ہے. وہ دعوے کر رہا ہے کہ میں سب کچھ ہوں. وہ دعوے کر رہا ہے کہ میں سب کچھ ہوں. وہ ناسمجھ ہے، کہہ دو سب جھوٹ ہے. وہ ناسمجھ ہے، کہہ دو سب جھوٹ ہے. میں نے
बहुत कुछ लिखा है कोरे कागज पर, मैंने बहुत कुछ लिखा है कोरे कागज पर, दो लफ्ज ही सच हैं बाकी सब झूठ है। क्या कहना, वाह दो वाह, लफ्ज ही सच हैं हाय हाय हाय, बाकी सब झूठ है। ये मुनाफिक है, बदकार है, और वो है काफिर। आहा, ये मुनाफिक है, बदकार है, और वो है काफिर। उसे देख हंस रहा है, सब झूठे। क्या कहना, उसे देख हंस रहा है, सब झूठ है। सब झूठे। पैकर अदब वालों से दुआ सलाम रख, पैकर अदब वालों से दुआ सलाम रख, उनको सब पता है क्या क्या झूठ है। आहा, उन्हें आहा, सब पता है क्या क्या झूठ है। बहुत क्या बहुत शुक्रिया, कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद पेकर साहब। आइए, क्या कहना भाई, जनाब साजिद पेकर साहब अभी अपना कलाम पेश कर रहे थे। इस खानका के सामईन हजरात को इस बात के लिए भी शुरा को नवाजना है कि आज ये जिनके उर्स के मौके पर ये मुशायरा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अजब नूर बिस्मिल नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी एक माए नाज शायर थे और उन्हीं की याद में आज का ये मुनक़्क़िद मुशायरा। आइए हम अगले शायर के हुदूद पहुँचते हैं जो महिदपुर से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब इमदाद हुसैन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। ज़रा में तंज का लहजा निकाल लेता है, ज़रा में तंज का लहजा निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। अंधेरे चीर के जुगनू निकालने का हुनर, अंधेरे चीर के जुगनू निकालने का हुनर बहुत कठिन है मगर तू निकाल लेता है। सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिस शख्सियत के शान में मनक़बत नज़र करना चाहता हूँ, उस अजीम शख्सियत का नाम हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाकिरा मखदूमा कायनात सैयदा कायनात जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो फ़ातिमा जिसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। मनक़बत का मतला नजर करता हूँ। सखावत का समंदर है, सखावत का समंदर है, जनाब फ़ातिमा का घर। सखावत का समंदर है, जनाब फ़ातिमा का घर। जनाब फ़ातिमा का घर। कैसे सखावत, जो अपने दोनों बच्चों को गिरवे रखकर साहिल का सवाल पूरा कर दे। मतलब नजर में सखावत का समंदर है जनाबे फ़ातिमा
کا گھر نبی کے دین کا رہبر ہے جناب فاطمہ کا گھر نبی کے دین کا رہبر ہے جناب فاطمہ کا گھر. مصرع دیکھیں. جی ارشاد. بھلا کیسے جلا پائے گی ہم کو آتش دوزخ. بھلا کیسے جلا پائے گی ہم کو آتش دوزخ. ہمارے دل کے اندر ہے جناب فاطمہ کا گھر. ہمارے دل کے اندر ہے ہائے 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 واہ. فاطمہ کا گھر. ہمارے دل کے اندر ہے جناب فاطمہ کا گھر. چلے جبریل لے کر مصطفیٰ کو جب شب معراج. چلے جبریل لے کر مصطفیٰ کو جب شب معراج. لگے جیسے پروں پر ہے جناب فاطمہ کا گھر. لگے جیسے پروں پر ہے جناب فاطمہ کا گھر. فاطمہ کا گھر. رسول اللہ نے تعظیم کر کے یہ بتایا ہے. رسول اللہ نے تعظیم کر کے یہ بتایا ہے جہاں میں سب سے بہتر ہے جناب فاطمہ کا گھر. جہاں میں سب سے بہتر ہے جناب فاطمہ کا گھر. نبی کے دین کا رہبر ہے جناب فاطمہ کا گھر. رضائے حق کی خاطر امت سرکار کی خاطر. رضائے حق کی خاطر امت سرکار کی خاطر. زمین کربلا پر ہے جناب فاطمہ کا گھر. زمین کربلا پر ہے جناب فاطمہ کا گھر. نبی کے دین کا رہبر ہے رضائے حق کی خاطر امت سرکار کی خاطر. زمین کربلا پر ہے جناب فاطمہ کا گھر. نبی کے دین کا رہبر ہے جناب فاطمہ کا گھر. گیا دربار خواجہ میں تو دل سے
یہ ندا آئی، گیا دربار خواجہ میں تو دل سے یہ ندا آئی، یہیں پر ہے یہیں پر ہے جناب فاطمہ کا گھر، یہیں پر ہے یہیں پر ہے جناب فاطمہ کا گھر، نبی کے دین کا رہبر ہے جناب فاطمہ کا گھر، گیا دربار خواجہ میں تو دل سے یہ ندا آئی، گیا دربار خواجہ میں تو دل سے یہ ندا آئی، یہیں پر ہے یہیں پر ہے جناب فاطمہ کا گھر، یہیں پر